بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک آپ کی جانب آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین ثم آمین۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے لگے ہیں وہ ہے کہ خود کو پازیٹیو کیسے رکھیں اور نیگیٹیوٹی سے کس طرح سے بچائیں۔ انشاءاللہ ہماری زندگی کے آدھے مسائل یہیں سے ختم ہو جائیں گے۔ دیکھیں، ہم اکثر ناخوش کیوں رہتے ہیں؟ اگر ہم بغور جائزہ لیں تو اس کی وجہ عموماً ہماری اپنی نظر کی خرابی ہوتی ہے۔ ہمیں اکثر گلاس ہاف ایمپٹی نظر آتا ہے۔ صرف ایک چھوٹی سی تبدیلی کرنے سے ہمارے اکثر غم ختم ہو سکتے ہیں، اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ ہم چیزوں کو پازیٹیو دیکھنا شروع کریں۔ میں ایک لڑکی کو جانتی ہوں جو ہمیشہ پازیٹیو رہتی تھی۔ پہلے وہ گھر میں رہتی تھی تو کہتی تھی اچھا میں گھر میں ہوں، بڑا اچھا لگتا ہے، گھر کے سارے کام اچھے طریقے سے کر لیتی ہوں اپنی بیس پہ۔ پھر پتہ چلا کہ اس کو نوکری مل گئی ہے تو اس کا پوائنٹ آف ویو ایک دم بدل گیا کہ اچھا ہے نا کہ ذرا باہر چلی جاتی ہوں، چینج ہو جاتا ہے، دن میں کچھ کام باہر کے کر کے مائنڈ میں کچھ مصروفیات کو رکھ کے پریشانیوں سے نجات مل جاتی ہے اور چار پیسے بھی بن جاتے ہیں۔ پھر معلوم ہوا کہ اس کی نوکری جاتی رہی تو اس نے کہا چلو اچھا ہے، آرام سے گھر میں بیٹھوں گی۔ ایک دفعہ اس کی گاڑی خراب ہو گئی، کہنے لگی پیدل چلنے کا مزہ ہی اور ہے، چلو اس طرح واک ہی ہو جاتی ہے۔ آپ کو لگتا ہوگا کہ اس کی زندگی ضرور پرفیکٹ ہوگی، اس کے ارد گرد کے لوگ بھی سمجھتے ہوں گے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں کسی کی زندگی 100% پرفیکٹ نہیں ہے، مگر ہاں ہم کس طرح چیزوں کو دیکھتے ہیں یہ چیز ہماری زندگی کو پرفیکشن کے قریب کر دیتی ہے۔ ہر انسان اپنے مسائل میں پازیٹیوٹی کو تلاش کرے تو کوئی بھی انسان یہ نہ کہے کہ وہ پریشان ہے، میں مسئلوں کا شکار ہوں، یہ کوئی پھر کہہ ہی نہیں سکتا۔ کوئی شخص کہتا ہے کہ جی نہیں، میرے مسئلوں میں تو کوئی پازیٹیو بات ہی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہر چیز کو جوڑے میں پیدا کیا ہے، جہاں نیگیٹیوٹی ہوگی وہاں پازیٹیوٹی ضرور ہوگی۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو تلاش کریں، اس پازیٹیوٹی کو ڈھونڈیں۔ اگر آپ کے گھر مہمان بہت آتے ہیں اور آپ اس سے تنگ رہتے ہیں تو یہ سوچیں کہ چلو کسی نے کسی قابل سمجھا ہے تو آ رہا ہے، ورنہ ہر ایک کے گھر تو کوئی نہیں اٹھ کے چلا جاتا نا۔ اگر آپ کا کوئی سسرال والا آپ سے ناخوش ہے تو چلو اسی طرح آپ سوچیں کہ مجھ کو خود کو بہتر بنانے کا موقع مل جاتا ہے، ورنہ میں شاید کبھی بھی اتنی ایفرٹ ہی نہ کرتی۔ اگر مجھے بہت سارے کام کرنا پڑتے ہیں تو اس لیے کہ میں ایک خاندان میں رہتی ہوں، اگر زندگی میں بالکل اکیلی رہ جاتی تو کوئی کام نہ کرنا پڑتا۔ اگر میں بیمار ہوں تو چلو اسی طرح سے صحت کی قدر آ جائے گی اور اللہ کی طرف سے فورسڈ ریسٹ مل جائے گا، ورنہ زندگی کی بھاگ دوڑ میں ریسٹ نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اگر مجھے نوکری میں مسئلے ہیں تو کوئی نہیں، نوکری ہے تو مسئلے ہیں نا، نوکری نہ ہوتی تو مسئلے ہی نہ ہوتے۔ کئی لوگ ہیں جو ڈگریاں لیے پھرتے ہیں، جوتے گھس گئے ہیں مگر نوکری نہیں مل رہی۔ اس طرح آپ کی کوئی بھی پریشانی ہو سکتی ہے تو یہی پریشانی آپ اس کا الٹ رخ دیکھیں، یہی پریشانیاں دعائیں مانگنے کے قابل بناتی ہے۔ اللہ کا نام زبان پہ رہتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا انسان رہتا ہے، اور پتہ نہیں ان پریشانیوں کی وجہ سے کتنے ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ ایک شخص کو میں جانتی ہوں جن کی جاب نہیں تھی، بہت پریشان تھے، بہت زیادہ، اور بہت مہینے تک جاب نہیں تھی ڈگری کمپلیٹ ہونے کے بعد، اور ہر وقت دعائیں کرنا
اور جاب مل گئی، اس کے کافی عرصے بعد میری بات ہوئی تو کہنے لگے بس صبح سے شام تک بزی رہتا ہے بندہ۔ تو میں نے یہی بات کی کہ جب جاب نہیں تھی تب آپ نہ خوش، اب جاب ہے تب آپ نہ خوش ہیں۔ مطلب دیکھیں، اگر جاب ہے تو بزی رہتے ہیں نا، اگر یہ جاب ہی نہ ہوتی تو پھر کہاں بزی رہنا تھا، پھر وہی مسئلے کہ جاب نہیں ہے۔ لیکن جاب ہے تو اب کام کرنے کا مسئلہ پیش آ رہا ہے۔ تو انسان کسی حال میں بھی پرفیکٹ خوش نہیں رہ سکتا، اسے چاہیے کہ وہ شکر ادا کرے ہر ایک حالات میں۔ اگر ہم اللہ کے شکر ادا کرنے لگ جائیں اور اپنی پریشانیوں کی وجہ سے پریشان ہونا بند کر دیں تو ہمارے بہت سے گناہ دھل جائیں، ہمارے درجے اللہ کے ہاں بلند ہو رہے ہوتے ہیں جو ویسے نہیں ہو سکتے۔ کل قیامت میں انہی پریشانیوں کے بدلے میں ملنے والے جب درجات ہمیں نظر آئیں گے نا تو دل کرے گا زندگی میں کبھی غم ختم ہی نہ ہو۔ آپ کسی بھی ٹینشن میں، کسی بھی پریشانی میں، اس میں ضرور پازیٹیو بات کو تلاش کیجیے۔ دیکھیں، اگر کوئی سرخ شیشوں والی اینک لگا لے تو ہر چیز اس کو سرخ نظر آنے لگے گی۔ اسی طرح جب ہم نیگیٹو نمبر کی اینک لگا لیتے ہیں نا تو چیزوں کی پازیٹیوٹی دکھائی ہی نہیں دیتی۔ اس کو بدل لیں، ان شیشوں کو بدل لیں۔ جس دن آپ نے شیشے بدل لیے تو سب اچھا ہی نظر آنے لگے گا۔ اور یہ پازیٹیو بات صرف ایک خیال تک نہ رہے بلکہ ان پازیٹیو باتوں کو آپ نے دل کے کنونس کرنا ہے کہ اپنے دل میں آپ ہر چیز کو پازیٹیو ویو سے دیکھنا شروع کر دیں، بلکہ صرف دل کے بہلا لینے کے لیے ایک حد تک نہیں، بلکہ یہ پازیٹیو تھنکنگ آپ کی سوچ بن جائے۔ ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، ہر بات میں پازیٹیو پہلو دیکھنا آپ کی سوچ میں شامل ہو جائے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ اس میں کامیاب ہو کر نہ صرف آپ کی صحت بہتر ہو جائے گی بلکہ آپ کا موڈ بھی بہت اچھا رہے گا اور آپ کو زندگی جینے کا مزہ بھی آنے لگے گا۔ دیکھیں، ہم میں سے کوئی بھی اپنی زندگی کو پرفیکشن کے لیول پہ تو نہیں لا سکتا، مسئلے تو رہیں گے، مگر ہاں ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم مسکراتے ہوئے جینا سیکھ لیں، ان مسئلوں کے اندر پازیٹیوٹی کو تلاش کر لیں، انہی مسئلوں کے ساتھ ہم پازیٹیو سوچ کو لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رضا میں راضی رہنا سیکھ لیں۔ ہم سب چیزوں کو مثبت طور پہ سوچنا شروع کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مثبت طور پر چیزوں کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔